پیدا ہوں گے. حضور اس میں یعنی یہ میں ایک اتھینٹک اس سے بات کروں، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. جی مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. حضور میں یہ جس طرح آپ نے میں نے بھی شروع میں عرض کیا نا اپنی عرائض میں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ امت اگر اتفاق کر لے تو بہت بڑا ہمارے لیے اچھا میں اس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. یہ ظہور آپ نے جو ہے جو یہ نقطہ اشتراک جی یہ بیان کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس زمانے کے اندر اس سے بڑی کوئی وہ نہیں ہے، حل نہیں ہے جی ہمارے سارے مسئلوں کا. جی اگر اس امامت جو ہے نا ہمیں یہاں پہ چھوٹا متحد سا کر رہی ہے. اختلاف ہے نا ولادت کا اور ظہور کا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں ہے اختلاف. یہ نہیں ہے، یہ لفظی وہ بنا دیا گیا. حضور یہ لفظی بھی نہیں رہتا. ہاں مجھے یہ آپ لفظی صرف بھی ایک نہیں سوال کا جواب دیجیے. جی کیا ابھی آج کی تاریخ میں امام مہدی آپ کی نظر میں پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ میری اپنی ذاتی آراء شاید مختلف ہو سکتی ہے. میں جاننا چاہوں گا. میری تو میں آپ اہل سنت نہیں، نقطہ چونکہ نظر میرے اوپر جو اہل سنت کے یہ عقیدہ ہے نا، یہ ماننا کوئی واجب اس لیے نہیں ہے کہ مجھے وہ روایت نہیں ملی. اہل سنت عقیدہ کیا ہے؟ آج پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں نہیں ہے نا ابھی. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو ابدال انہیں جا کر ملیں گے نا، جیسے آپ نے بتایا. تو ہو سکتا ہے ابھی 10 سال کے ہو گئے ہوں، 20 سال کے ہو گئے ہوں، قبلہ دیکھیں میں یا 3 دن کے ہوں. ہاں 3 دن پہلے پیدا ہو چکے. اللہ زمین کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑتا ہے. جی اور صحیح حدیث ہے، صحیح مسند کے اندر موجود ہے کہ من لم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ الجاہلیہ. تو جاہلیت کی موت مرا. ابھی ہمارے زمانے کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل البیت، تو اہل البیت میں سے ایک ایسا فرد ہونا ضروری ہے کہ جو اس امت کی رہنمائی کرے. جی اب یہ یہاں پر چونکہ میں نے بتایا کہ عقائد کی کتابوں میں ہے کہ ہم اس کو سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی صحیح نص نہیں ہے جی کہ وہ پیدا ہوں گے. تو لہٰذا اب میں اس ایک لفظ جو عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو مجھ پہ فرض یہ بنتا ہے ایک سنی ہونے کے اعتبار سے کہ میں اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ چیک کروں نا. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بیٹھتے ہیں تو مانوں گا، اور اگر نہیں بیٹھتے تو پھر میرے اوپر لازم نہیں آتا. اگر مجھے لگتا ہے اس لیے ہم اہل البیت میں سے ایک فرد ایک ایسا زمانے میں ضرور موجود ہے، ہم میں ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے اندر ان کی ولایت وہ جاری و ساری ہے. جی وہ اہل البیت میں سے ہے. جی اور امام مہدی کے حوالے سے میرا عقیدہ اور نظریہ اپنا ذاتی بتاؤں تو یہی ہے کہ وہ موجود ہیں، یعنی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں. اگر دیکھیں اگر ہم عموماً بھی میرے خیال میں اہل سنت تشیع دونوں ظہور ہی کے قائل ہیں. اس سینس میں اگر اہل سنت دوستوں کے نزدیک نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی کو پیدا ہونا ہے، جی تو اس وقت کیا روئے زمین پہ کوئی ایک اہل سنت عالم موجود ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے؟ کیونکہ پتہ تو اسے بھی اس دن لگے گا جس دن 40 ابدال جا کے ان کی پہچان کروائیں گے. اب وہ 40 ابدال ڈھونڈنے ہیں، وہ کون سے؟ حضور نہیں، سوال یہ ہے جس وقت وہ 40 ابدال جائیں گے وہ ان کی ولادت کے اوپر جا کر جھولے کے اوپر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ انہیں جا کے کعبے میں ملیں گے؟ جب وہ انہیں جا کے کعبے میں ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امام مہدی کا تصور جو اہل سنت میں ہے، آخر وہ جوان ہوں گے یا وہ سن کہولت میں ہوں گے یا وہ ٹین ایج ہوں گے، جو بھی ان کی ایج ہو، کچھ تو ایج ہوگی نا ان کی. اس کا مطلب ہے اس دن سے پہلے کہ جس دن اہل سنت کو 40 ابدال ان کی پہچان کروائیں گے وہ کچھ سال رہے ہوں گے نا دنیا میں پیدا ہونے کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت روئے زمین کا کوئی اہل سنت عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج کی تاریخ میں وہ پیدا نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے پہچان اسے بھی ہونی ہے کعبے پہ، پہچان حضور ہمیں بھی کعبے پہ ہی ہونی ہے، ہمیں بھی اس سے پہلے ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا جی میرے پاس بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے کہ وہ کعبے میں سامنے آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی میرے بھی دل میں ہیں، میرے عقیدے میں ہیں، میری ملاقات میں نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے یا وہیں پر ظہور کریں گے؟ بالکل حضور، میں نے عرض کیا نا فرق ہی کوئی نہیں آپ کے اور میرے. آپ کو 40 ابدال نے بتانا ہے، ہمیں سمجھے جبرائیل نے کھڑے ہو کے بتا دینا ہے. البتہ بتانا ادھر ہی ہے، کعبے کے اوپر ہی بتانا ہے، کعبے سے ہی اعلان ہوگا. وہ ہمارے درمیان موجود ہونے کا مطلب ہے صرف اتنا ہے کہ میں آپ ڈاؤٹ سے کہہ سکتے ہیں شاید ابھی پیدا ہو گئے ہوں، میرے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں. مگر
ہے آپ کے لیے بھی کعبے پہ ظہور ان کا ہے، میرے لیے بھی کعبے پہ ظہور ان کا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کے اوپر اہل سنت اور تشیع اگر فوکس ہو جائیں تو اس پہ متفق ماضی سے صرف نظر کرتے ہوئے تو حضور یہ امت متحد ہو سکتی ہے. امام مہدی آ کر بتا دیں گے امامت حق تھی یا خلافت حق تھی، خلافت راشدہ حق تھی یا سارے اختلافات کا خاتمہ کر دیں. وہ امام مہدی پہ چھوڑ دیں. یہ امت امام مہدی پہ کیا ضرورت ہے مناظرے کرنے کی پھر ان کی آگا خام خواہ صرف طاقت دے رہے ہیں کس کو؟ غیر مذہبی قوتوں کو. سنی شیعہ کو چاہیے اس وقت اپنے تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے امام مہدی پر اکٹھے ہو جائیں. اور اس وقت جو اسلام کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، دنیا تو اسلام لپیٹنے پر آ گئی ہے، بجائے یہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے، اور یاد رکھیں حضور یہ سارا فساد مذہبی طبقے کا مچایا ہوا ہے. اگر آپ اہل سنت تشیع اگر جوانوں کی بات کریں نا، یونیورسٹی کالجز میں اسکولوں میں پڑھنے والے جوان، انہیں اس فرقہ واریت سے غرض نہیں ہے. اب ابھی موجودہ حالات میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پیچھے معاملات ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت سید علی خامنائی کی شہادت ہوئی ہے، تو کیا کوئی فرق محسوس ہو رہا تھا؟ پوری امت غمگین تھی. اس میں آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں حضور. اس کا مطلب ہے کہ جوان ان چیزوں سے آگے جا چکا ہے. یہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے جس نے خام خواہ زبردستی ان تمام معاملات کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس